السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعلیم القرآن کلاس نمبر 57۔ آج کی کلاس میں ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 49 پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ واتقوا اور تم ڈرو، واو حرف عاطف ہے، اتقوا فعل امر ہے، تم ڈرو۔ تم کہنے کی ضرورت عام طور پہ نہیں ہوتی کیونکہ فعل امر میں وہ شامل ہوتا ہے، اس لیے کبھی اس کو کہہ لیتے ہیں، کبھی چھوڑ دیتے ہیں۔ اور فعل امر بالعموم ہوتا ہی مخاطب کے لیے ہے اور یہ مخاطب کا صیغہ ہے۔ واتقوا اور تم ڈرو، یومن اس دن سے، لا تجزی نفسن کام نہیں آئے گی کوئی جان، کام نہیں آئے گا کوئی نفس، عن نفسن کسی دوسرے نفس کے، کسی دوسری جان کے، شیئن کچھ بھی، لا تجزی نفسن عن نفسن شیئا کوئی نفس کسی دوسرے نفس کے کچھ کام نہیں آئے گا، و اور لا یقبلو قبول نہیں کی جائے گی، منہا اس سے، شفاعتن کوئی سفارش یا شفاعت، اور نہ اس سے اس کے حق میں کوئی شفاعت قبول کی جائے گی، ولا یؤخذ اور نہیں وصول کیا جائے گا، وا اور حرف عاطف، لا یؤخذ فعل مجہول ہے، جیسے لا یقبل بھی فعل مجہول تھا، منہا اس سے، عدل کوئی بدلہ یا معاوضہ، ولا ہم اور نہ ہی وہ، ینصرون مدد دیے جائیں گے، نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی اور نہ وہ کسی قسم کی مدد دیے جائیں گے۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا اور ڈرو اس دن سے جب کوئی نفس کسی دوسرے نفس کے کچھ کام نہیں آئے گا، ولا یقبل منہا شفاعت اور نہ اس سے اس کے حق میں کوئی شفاعت قبول کی جائے گی، ولا یؤخذ منہا عدل اور نہ اس سے کوئی بدلہ وصول کیا جائے گا، ولا ہم ینصرون اور نہ وہ لوگ کسی قسم کی مدد دیے جائیں گے۔ اس آیت میں واو سے آغاز ہوا ہے جو کہ ایک حرف عاطف ہے، اور حروف عاطفہ کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ دو کلمات کو یا دو الفاظ کو یا دو جملوں کو آپس میں اکٹھا کرتے ہیں، بعض اوقات دو مضامین کو بھی اکٹھا کرتے ہیں، تو یہاں بھی یہی صورت ہے۔ واتقوا اور تم ڈرو یا بچو، اتقوا فعل امر ہے، ڈرو، اور جمع مذکر مخاطب کا یہ صیغہ ہے، اس کے اندر ضمیر اس کا فاعل بن رہی ہے، اور یہ اتقا یتقی سے فعل امر ہے، اتقا فعل ماضی ہے، یتقی فعل مضارع ہے، یہ باب افتعال ہے، اور باب افتعال میں یہ جو اس کا مادہ ہے واو کاف یا، وقا یقی، وقنا عذاب النار میں جو ہم پڑھتے ہیں وہ بھی اسی مادے سے ہے لیکن وہ ثلاثی مجرد سے ہے، اور اتقو یا اتقا یہ باب افتعال ہے، اور باب افتعال میں واو جو ہے وہ اگر فا کلمہ میں آ جائے تو وہ اس کو تا میں تبدیل کر کے جو باب افتعال میں تا آتی ہے اس میں مدغم کر دیتے ہیں، تو یہاں بھی وہی صورت ہے، وہ واو تا بن کر تا میں مدغم ہو گئی، دو تا بن گئیں، تو اتقا یا اتقا یا تھا اصل میں، تو آخر میں جو یا ہے وہ بھی الف میں تبدیل ہو گئی، تو مادے کے لحاظ سے جو اس میں حروف ہیں مادے کے وہ واو قاف یا ہے، واو بھی اپنی حالت بہت ساری جگہوں پہ تبدیل کر لیتی ہے، اسی طرح سے یا بھی، تو یہاں اس ایک
مادے میں دونوں مثالیں موجود ہیں۔ اتقا یتقی فعل مضارع ہے، اتقان اس کا مصدر ہے، و تقات اور تقیہ بھی اس کے مصادر آتے ہیں، اور اس سے اسم فاعل متقن بنتا ہے۔ جیسے پہلے بھی یہ وضاحت ہوتی رہی ہے کہ اسم فاعل کے آخر میں اگر یا واو ہوتا ہے تو وہ رفع کی حالت میں اور جر کی حالت میں بالعموم گر جاتا ہے۔ متقی کا لفظ جو ہم بولتے ہیں وہ عربی میں جب رفع کی صورت میں اس کو بولا جائے تو متقن بولتے ہیں، متقی نہیں بولتے، اور جب جب اس کو منصوب کے طور پہ پڑھا جاتا ہے تو پھر متقین پڑھا جاتا ہے، یا واپس آ جاتی ہے۔ پھر یہ کاف کی زیر تو اعراب کی علامت نہیں ہے بلکہ اس کی اپنی علامت ہے، جس حرف پر اعراب کی علامت ہوتی ہے وہ حرف تبدیل ہو کر گر گیا ہے، اس وجہ سے یہاں اس کو نہیں پڑھیں گے، نہ ہی اعراب کی کوئی ظاہری علامت اس پہ ہوگی۔ تو اب یہاں پر یہ چونکہ کسی بھی عامل سے خالی ہے تو ایسا اسم جو عامل سے خالی ہو اس کو رفع کی صورت میں پڑھا جاتا ہے، تو یہ بھی مرفوع ہے، متقن، متقین تھا اصل میں جو متقن بن گیا ہے۔ جس طرح سے یہ متقن ہے، قاف پہ زیر اعراب کی علامت نہیں ہے، اسم مفعول اس کا متقن بنتا ہے، اس میں بھی یہی شکل بن گئی ہے، لیکن علامت کے طور پہ اس میں یا کو رکھا جاتا ہے، وہ یا الف میں تبدیل ہوگی کہ اس سے پہلے قاف پر فتح یا زبر تھی اور پھر بعد میں اس کو گرا دیا گیا اور تنوین کی نون قاف کے ساتھ مل کر متقن پڑھا جاتا ہے۔ تو متقن اور متقن دونوں میں آخری حرف جو ہے وہ حذف ہے، لیکن بہرحال یہ اسم فاعل ہے متقن اور اسم مفعول ہے متقن۔ فعل کے طور پہ جب ہم اس فعل کو لیتے ہیں، اتق اللہ جب کہتے ہیں فعل ماضی اور اس کے ساتھ مفعول کے طور پہ اللہ کا لفظ آیا ہے، تو اس کے معنی ہوتے ہیں خدا کا خوف دل میں رکھنا یا سزا سے ڈر کر اس کی منع کی ہوئی چیزوں سے بچنا، یہ تقوی ہے یا اتقاء کے معنی آتے ہیں۔ اس سے ثلاثی مجرد کا صیغہ وقا واو کاف یا آتا ہے، وقا یکی، تو وقش یا وقین و وقایتاً و واقعیتاً، یہ اس کے مصادر ہیں۔ اس کے معنی ہوتے ہیں تکلیف سے بچانا یا حفاظت کرنا، اور اتقاء کے معنی ڈرنا یا بچنا، محفوظ ہونے کے لیے اپنے کوئی پناہ گاہ ڈھونڈنا، یہ سارے اتقاء میں معنی آتے ہیں۔ واتقوا یوماً، تم ڈرو اس دن سے، یوم دن کو کہتے ہیں، لیکن یہ یہاں پر ظرف ہے جو مفعول فی کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے۔ مفعول فی ظرف کا ہی نام ہے، یعنی ایسا مفعول جس میں کوئی کام ہو، خواہ وہ جگہ ہو خواہ وہ وقت ہو، دو طرح کے ظروف ہوتے ہیں۔ ظرف برتن کو کہتے ہیں، لیکن اصطلاح میں، گرامر کی اصطلاح میں ظرف وہ اسم ہے جس کے اندر کوئی کام ہو، خواہ وہ جگہ ہو خواہ وہ وقت ہو۔ اور اس میں کہتے ہیں کہ ظرف جو ہوتا ہے اس میں فی والا مفہوم شامل ہوتا ہے، فی یومن اصل ہوتا ہے، لیکن یہاں پر یہ واتقوا یومن جو آیا ہے یہ ظرف کے طور پہ نہیں آیا بلکہ یہ مفعول بہی کے طور پہ آیا ہے۔ واتقوا یومن، تم ڈرو اس دن سے، دن سے ڈرنا یہاں معنی بنیں گے، اس دن سے ڈرو جب، تو یہ اسم منصوب ہے لیکن اپنی ذات میں یہ ظرف ہے یا مفعول فی ہے اور واحد مذکر کا صیغہ ہے۔ یوم دن کو عام طور پہ کہا جاتا ہے، لیکن عربی زبان میں یہ لفظ بڑا وسیع ہے اور کئی معانی میں آتا ہے۔ اس کے ایک معنی تو دن کے، جیسے یہاں ہم پڑھ رہے ہیں، اور دن سے مراد طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک کا وقت جو ہے وہ بھی یوم کہلاتا ہے، 24 گھنٹے کا دن جو ہے وہ بھی دن کہلاتا ہے، لیکن زمانے کے لیے بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے، تو آج کل کا معنی بھی دیتا ہے اور موجودہ زمانہ یا اب کے معنوں میں بھی آتا ہے، جیسے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، تو اس میں الیوم آج یا اب یا اس وقت معنی ہیں۔
اور علم الفلک میں زمین کے اپنے محور کے گرد دوران کا وقفہ جس کی مدت 24 گھنٹے ہے وہ بھی یوم کہلاتا ہے۔ یوم کا لفظ جب مضاف بن کر آتا ہے تو پھر مختلف معنی دیتا ہے اس حوالے سے جس کے ساتھ یہ اضافت کے ساتھ آتا ہے، مضاف بن کر آتا ہے۔ جیسے یوم الحساب اور یوم الدین جب کہیں تو اس سے روز جزا مراد ہوتا ہے۔ یوم الجمع کا لفظ بھی قرآن مجید میں قیامت کے دن کے لیے استعمال ہوا ہے، اور یوم الحشر وہ بھی قیامت کے دن کے لیے آیا ہے۔ یوم الخروج یہ بھی قیامت کے دن کا ہی ایک نام ہے، لفظی معنی تو ہیں کہ نکلنے کا دن، مراد یہ ہے کہ زندہ ہو کر دوبارہ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہونے کا دن، قیامت کا دن۔ تو ظاہری لفظی لحاظ سے دیکھا جائے تو قبروں سے نکلنے کا دن، یا ایک حالت سے نکل کر دوسری حالت میں جانے کا دن۔ اور یوم الخروج سے مراد عید کا دن بھی لیا جاتا ہے کہ جس میں سارے باہر نکلتے ہیں، اور بعض اوقات کسی جنگ کے لیے نکلنے کے معنوں میں بھی یہ یوم الخروج کا لفظ آتا ہے۔ اور جب اس کے ساتھ ذات کا لفظ لگا دیا جائے، ذات یومن، تو مراد ہوتا ہے کہ ایک دن ایسے ہوا، ایک دن یہ بات ہوئی، لقیتہ ذات یومن، ایک روز میں نے اس سے ملاقات کی۔ تو بہرحال واتقوا یومن، تم ڈرو اس دن سے، لا تجزی، کام نہیں آئے گا، لا تجزی، کام نہیں آئے گا۔ یہ لا تو نفی کا کلمہ ہے، تجزی فعل مضارع واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، یعنی چوتھا صیغہ بنتا ہے، پہلے 3 صیغے مذکر کے ہوتے ہیں اور چوتھا صیغہ واحد کا مؤنث کا وہ تجزی ہے۔ تو اس کا مادہ جیم زا یا، جزا، یہ اس کا مادہ ہے، اور فعل ماضی جزا ہے، فعل مضارع یجزی ہے، اور فعل امر اجزے بنے گا۔ مصدر اس کا جزاءن ہے، اور اس سے اسم فاعل جازن بنتا ہے، اور اسم مفعول اس سے مجزیون بنتا ہے۔ یہ مفعول واو جو ہے وہ یا بن کر یا میں مدغم ہو گئی، اور زا کو بھی پیش کی بجائے ضمہ کی بجائے کسرہ دے کر پڑھا جاتا ہے، مجزیون۔ جزا فلانن بقضا و علیہ، جب اس کو متعدی معنوں میں لیا جائے تو فلانن مفعول آ گیا، اور بے قضا، بے کا صلہ بھی اس کے ساتھ آ گیا، اور علی کا صلہ بھی۔ تو اس کے معنی ہوتے ہیں کہ فلاں کو بدلہ دیا، تو بدلہ دینا اس کے معنی ہیں، یا انعام دینا معنی ہیں۔ جیسے کہا جاتا ہے انما یجزی الفتى لیس الجمل، کہ یعنی تم کو عقل مند ہی کوئی بدلہ دے سکتا ہے، بیوقوف نہیں۔ تو یہ محاورہ ہے، تو محاوروں کے معنی اسی لحاظ سے جو محاورے میں ہوتے ہیں کیے جاتے ہیں۔ اس سے جزا سے باب افعال کا صیغہ اجزا بنتا ہے، فعل ماضی، اجزا ان ہو، اس کے ساتھ بھی ان کا صلہ آیا، اور مجزا اس کا اسم مفعول بھی بنتا ہے، اور مصدر بھی اس وزن پر آتا ہے، اور مجزات بھی آتا ہے۔ تو کسی کا قائم مقام ہونا اجزا ان ہو، وہ کسی کا قائم مقام بنا، یا مجزا فلاں کی قائم مقامی میں، فلاں کی جگہ پہ کام آنے والا، یا فلاں کی جگہ پہ اس کی قائم مقامی کرنے والا۔ جزا مجزا فلانن و مجزاتہ، اس کے معنی وہی قائم مقام بننے کے ہیں۔ جزا اور اجزا دونوں کے ساتھ یہ ایک طرح کے الفاظ بولے جاتے ہیں۔ جزا الشیء جزان، تو کافی ہونا یا فائدہ پہنچانا اس کے معنی ہیں۔ قرآن مجید میں آیا ہے واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اس آیت کا یہ حوالہ ہے کہ تم ڈرو یا بچو اس دن سے جب کوئی نفس کسی دوسرے نفس کے کام نہیں آئے گا، شیئن کچھ بھی، ولا یقبل منہا شفاعت، اور اس سے کوئی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی، ولا یؤخذ منہا عدل، اور نہ ہی اس سے کوئی عدل یا معاوضہ یا بدلہ لیا جائے گا، ولا ہم ینصرون، اور نہ ان کی کسی طرح سے مدد کی جائے گی۔ اسی مادے سے ایک لفظ جزیہ بھی بنتا ہے۔ جزیہ سے یہ ایک اسم ہے،
اور اس سے مراد زمین کا خراج وغیرہ، لگان یا ٹیکس جو ایک اسلامی حکومت غیر مسلموں پر لگاتی ہے اسے جزیہ کہا جاتا ہے، اور اس سے مراد وہ ٹیکس جو ایک ریاست یا حکمران دوسرے کو ادا کرے وہ بھی جزیہ کہلاتا ہے۔ اور قرآن کریم میں آیا ہے کہ حتیٰ یؤت الجزیۃ عن ید، کہ یہاں تک کہ ان سے لڑائی جاری رکھو یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دینا شروع کر دیں، اس حال میں کہ وہ اطاعت کو قبول کرنے والے ہوں۔ جزان جو مصدر ہے اس کے معنی وہ اسم کے طور پہ آتا ہے نتیجہ یا پاداش کے معنوں میں، اور نفسن جان یا نفس، ان نفسن کسی نفس کے، لا تجزی نفسن کوئی نفس کام نہیں آئے گا، ان نفسن کسی دوسرے نفس کے، تو کوئی نفس کسی دوسرے نفس کے کام نہیں آئے گا۔ نفس جو ہے یہ نفس بھی بولا جاتا ہے، نفس بھی بولا جاتا ہے، اس کی جمع نفس کی جمع انفس اور نفوس آتی ہے، اور یہ اسم ہے روح یا جان کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ اور جب کہتے ہیں حرجت نفسہ تو اس کے معنی ہوتے ہیں اس کی روح نکل گئی، یا جادہ بنفسہ ہی وہ مر گیا یا اس نے جان دے دی۔ اور دوسرے معنی نفس کے خون کے بھی آتے ہیں، دفع کا نفس ہو اس نے خون، دفع کا نفسہ ہو اس نے اپنا خون ڈالا، اور بعض اوقات کسی چیز کی ذات یا عین اسی کے لیے بھی نفس کا لفظ بولا جاتا ہے، جیسے جاء ہوا نفس ہو کہ وہ خود آیا، اس کی ذات آئی، او بنفس ہی یہ وہی معنی ہے، جاء ہوا بنفس ہی وہی آیا یا وہ خود آیا۔ اور جب کہتے ہیں رائے تو نفس الشیء اس میں بھی وہی معنی ہے کہ میں نے کل بعینہ ہی یا ایسی ہی چیز دیکھی تھی، یا بالکل اسی کو دیکھا تھا یا اسی طرح کی کوئی چیز دیکھی تھی۔ اور بعض اوقات نفس کا لفظ جسم کے معنوں میں بھی آتا ہے، جیسے کہتے ہیں فلان عظیم النفس کہ وہ بڑے ڈیل ڈول والا ہے یا بڑے دل والا ہے۔ اور دل یا ظرف کے لیے بھی نفس کا لفظ بولا جاتا ہے، جیسے ہوا واسع النفس وہ فراخ دل ہے یا وسیع الظرف ہے۔ اور نفس کا لفظ حوصلے کے معنوں میں بھی آتا ہے، ہوا عالی النفس وہ بڑے عالی نفس ہے، بڑے حوصلے والا ہے، وہ بلند حوصلے والا ہے۔ اور خودداری یا شان کے لیے بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے، جیسے لیس لہ نفس کہ اس کی تو کوئی شان نہیں ہے، وہ اپنی شان ظاہر نہیں کرتا یا اس میں کوئی خودداری نہیں ہے۔ اور شخص متنفس جب کہتے ہیں تو اس سے کوئی سانس لینے والا فرد ہے۔ اور عادت اور طبیعت کے معنوں میں بھی نفس آتا ہے، اور صبر و ہمت کے معنوں میں بھی، عقل کے لیے بھی نفس بولا جاتا ہے، اور خواہش اور ارادے کے لیے بھی نفس بولا جاتا ہے۔ تو یہ بہت سارے معنی ہیں، بہرحال یہاں جان یا نفس کے معنی ہیں جو اس آیت میں ہیں۔ جب کہتے ہیں فی نفسی یا نفعل قضا کہ میرے دل میں ایسا تھا کہ میں یہ کام کروں، میری خواہش تھی یا ارادہ تھا کہ میں ایسا کروں۔ فلان یعامر نفسہ کہ فلاں شخص تو اپنے دو ارادوں سے مشورہ لیتا ہے، کسی ایک رائے پہ وہ جمتا نہیں ہے۔ دو قسم کی رائے رکھنے والا جو کسی ایک رائے پر جمتا نہ ہو، اس کے لیے یہ الفاظ بولتے ہیں۔ اور جب کہتے ہیں غصت نفس ہو تو اس کے معنی ہیں کہ اس کا جی متلایا، یا غصت بنفس ہی، بنفس ہی جب کہتے ہیں از خود یا خود اپنے آپ، من تلقاء نفس ہی اس کے معنی بھی خود بخود کے ہیں۔ یہ تو ساری بحث ابھی تک ہم نے پڑھی نفس کی، نون پہ زبر ہے فتح اور فا پہ سکون ہے جزم، نفس۔ لیکن اسی طرح کا ایک لفظ نفس بھی بولا جاتا ہے، نون کی زبر اور فا کی زبر کے ساتھ۔ تو نفس ان کے معنی یہ اسم کے طور پہ ہے سانس کے ہوتے ہیں، یا خوشگوار ہوا کے لیے بھی بولا جاتا ہے، کسی چیز کا گھونٹ وہ بھی اس کے معنی ہیں، اور کشادگی اور فراخی کے لیے بھی بولا جاتا ہے، جیسے کہتے ہیں وہ فی نفس من امرہ
کہ اسے اپنے کام میں آزادی اور وسعت حاصل ہے، اور بعض اوقات نفس کے معنی بعد یا دوری کے یا کسی کے ناپسند کرنے کے بھی ہوتے ہیں، جیسے کہتے ہیں بینی و بینہ نفس، میرے اور اس کے درمیان بعد یا دوری ہے۔ اور جب کہا جائے شراب ذو نفس، تو اس سے مراد ایسی شراب ہے یا مشروب ہے جو خاص قسم کی ہو۔ اور شاعر اور کاتب کی تعریف کے لیے بھی کہا جاتا ہے شاعر و کاتب طویل النفس، کہ وہ شاعر یا وہ کاتب تو بڑا ماہر اور قادر ہے۔ اب شاعر اپنی شاعری پہ قادر الکلام ہے، اور جو کاتب یا انشاء پرداز ہے وہ بڑا ماہر قسم کا انشاء پرداز ہے۔ یعجبنی نفس ھذا المؤلف او ھذا الطاہی، جب نفس کا لفظ اس لحاظ سے بولا جائے تو اس کا مطلب بنتا ہے کہ مجھے اس مصنف کا طرز تصنیف یا اس باورچی کا طریقہ طباخی بہت پسند ہے۔ یعجبنی نفس ھذا المؤلف۔ اور فعل جب اس سے بولا جائے تو نفس الشیء و نفاستاً و نفاساً و نفوساً و نفساً، تو نفسا بھی اس سے فعل آتا ہے جس کے معنی ہوتے ہیں بیش قیمت ہونا، نفیس اور عمدہ ہونا۔ اسی سے لفظ ہے ہوا نفیسن یا ہوا نافسن، کہ وہ تو بڑا بیش قیمت ہے، بہت اعلیٰ قسم کا ہے۔ اور نفسانیت کا لفظ بھی اسی مادے سے بنا ہے، جس کے معنی اسم ہے یہ نفسیاتی یا عقلی اس کے معنی ہیں، یا عقلیت اور ذہنیت یا نفس پرستی بھی اس کے معنی ہیں۔ اور جب نفیس کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس کے علاوہ مال کثیر کے معنی بھی ہوتے ہیں۔ شیء النفیس پسندیدہ اور قیمتی چیز کے لیے بھی بولا جاتا ہے، اور رجل النفیس حاسد آدمی کے لیے بھی بعض اوقات بولا جاتا ہے۔ لا تجزی نفس عن نفس شیئا، شیئا کچھ کے معنی ہیں اس آیت میں۔ یہ اسم واحد مذکر کا صیغہ ہے اور مفعول بن رہا ہے، مفعول بننے کی وجہ سے منصوب ہے۔ اس کا مادہ شین یا اور حمزہ ہے، اور یا جو ہے وہ فعل ماضی میں الف بن جاتا ہے، شاء پڑھا جاتا ہے۔ شاء یشاء، فعل مضارع میں بھی وہ الف میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو فتح یفتح اس کا باب بنے گا، مصدر شیئن ہے اور مصدر اسم کے طور پہ بھی آتا ہے، اور اس سے اسم فاعل شاءن بنے گا۔ شاء سے یا آخر میں گر گئی ہوئی ہے، حذف ہو گئی ہے، اور مفعول اس سے مفعول کا وزن مشیون بنتا ہے۔ اور اس کے معنی شیئن کے معنی یا شاء فعل جو استعمال ہوتا ہے اس کے معنی ارادہ کرنے کے یا کوئی چیز چاہنے کے ہوتے ہیں۔ تمنا کرنا بھی اس کے معنی ہیں، یا مقدر کرنا۔ ہم محاورے میں ہم عام طور پہ بولتے ہیں ماشاء اللہ ہو، تو یہ تعجب کے موقع پہ ایسا کہتے ہیں کہ یہ بات بہت خوب ہے اور اللہ کے ارادے اور تقدیر سے ہے۔ الشیء والمشیہ دونوں الفاظ اردو میں بھی اور عربی میں بھی استعمال ہوتے ہیں ارادہ اور تمنا اور چاہی ہوئی چیز کے معنوں میں۔ ولا یقبل، اور قبول نہیں کیا جائے گا، واو حرف عاطف ہے، اور لا یقبل یہ فعل مضارع مجہول ہے، لا اس کے ساتھ حرف نفی ہے، اور یہ فعل مضارع ہے، پہلا صیغہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور اس کا جو ماضی کا صیغہ معروف میں بنتا ہے وہ قابلہ ہے۔ فعل ماضی بغیر صلے کے اور قابلہ بے صلے کے ساتھ بھی آتا ہے۔ یقبلو اس کا فعل مضارع ہے، اور یقبلو فعل مجہول ہے۔ معروف اور مجہول کی بات پہلے ہو چکی ہے۔ معروف وہ فعل ہوتا ہے جس کا فاعل مذکور ہو، اور مجہول وہ ہوتا ہے جس کا فاعل مذکور نہ ہو بلکہ جو مفعول ہوتا ہے وہ فاعل کی جگہ پہ آ کے
اس کی قائم مقامی کرتا ہے، اس لحاظ سے اس مفعول کو ہی اعراب بھی فاعل والے دیتے ہیں یعنی رفع دیتے ہیں، اور وہ اس کی قائم مقامی کرتا ہے تو اس کو نام بھی دیتے ہیں نائب فاعل، اس کو مفعول نہیں کہتے۔ تو لا یقبل منہا عدل جو اس کے بعد آیا ہے عدل، تو یہ عدل جو ہے اس کا نائب فاعل بنے گا۔ تو لا یقبل قبول نہیں کیا جائے گا یا کی جائے گی۔ قابلہ یقبل قبولاً و قبولاً دونوں مصادر آتے ہیں، قاف کی زبر کے ساتھ بھی اور پیش کے ساتھ بھی، اور اسے اسم فاعل بنتا ہے قابل، فلاں تو بڑا قابل ہے۔ اسی طرح سے اسم مفعول مقبول بنتا ہے، یعنی فلاں تو بڑا مقبول ہے، یعنی ہر کوئی اس کو قبول کرتا ہے، اس کو تسلیم کرتا ہے۔ تو قابلہ اور قابلہ دونوں طرح سے فعل ماضی آتا ہے۔ قبولاً کسی چیز کو تسلیم کرنا یا اس پر قانع ہو جانا یا اس کا اعتراف کر لینا، ایک کی بجائے کسی اور حکومت کو قبول کر لینا، اس کے لیے بھی قابلہ یا قابلہ آ جاتا ہے، اور کسی کی اطاعت پر راضی ہو جانا ان معنوں میں بھی آتا ہے۔ قبل الشیء قبولاً کے معنی ہوتے ہیں خوش دلی سے کوئی چیز لے لینا یا قبول کر لینا، جیسے قابل الہدیہ تھا کہ اس نے تحفہ جو ہے وہ خوش دلی سے لے لیا۔ قابلہ قبلتاً، قابلہ فعل وہی ہے لیکن مصدر اس کا تبدیل ہو گیا، قبلہ بوسہ لینے کو کہتے ہیں، تو قابلہ قبلتاً بوسہ لینا اس کے معنی ہے، اور قابلہ قبلاً جب آئے تو اس کے معنی کسی جگہ پہ آنا مراد لیا جاتا ہے۔ اور قابلہ بفلان قبالتاً جب کہا جائے تو اس کے معنی ہے کسی کی کفالت کرنا یا کسی کا ضامن بننا۔ قابلہ تو مجرد کا فعل ہے، یا قابلہ جو پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، اس سے باب افعال یعنی ثلاثی مزید سے اقبلہ کا فعل بھی بنتا ہے، اور اقبلہ کے معنی بھی آنے کے ہوتے ہیں۔ اقبل الرکب و قافلہ آ گیا، اقبل العام و سال آ گیا۔ اسی سے تقبلہ بھی فعل بنتا ہے باب تفاعل میں، اس میں ایک تا اور ایک با زیادہ کی گئی ہے۔ تقبل اللہ الاعمال یہ فعل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اعمال کو قبول کر لیا، تو اللہ کا اعمال کو قبول کرنا اس کے معنی ہیں، اور ان کا ثواب دینا۔ قرآن مجید میں ان معنوں میں یہ صیغہ استعمال ہوا ہے، اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن سے ہم ان کے عمل میں سے بہترین باتوں کو اعمال کو قبول کریں گے۔ اسی سے قبل کا لفظ بھی آتا ہے، یہ قبل کا لفظ بہت دفعہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ قبل یہ ظرف کے طور پہ آتا ہے، یعنی پہلے کی جگہ یا پہلے کا وقت اور جگہ دونوں کے لیے آ جاتا ہے۔ تو یہ ظرف زمان گزشتہ زمانے کے لیے بھی آتا ہے، اور ظرف مکان گزشتہ یعنی پہلا جو مکان ہے جگہ ہے اس کے لیے بھی یہ ظرف کے طور پہ آتا ہے، اور بعد کی ضد ہے، یعنی قبل اور بعد۔ یہ لفظ ویسے اپنی ذات میں جب اکیلا آئے تو یہ مبہم رہتا ہے، اور اضافت کے بغیر یہ اپنا مفہوم واضح نہیں ہونے دیتا۔ اضافت دو طرح کی ہوتی ہے، بعض اوقات اضافت لفظی بھی ہوتی ہے اور بعض اوقات تقدیری ہوتی ہے۔ لفظی یعنی کوئی لفظ اس کے ساتھ مضاف الیہ بنتا ہے، اور بعض اوقات وہ لفظ موجود نہیں ہوتا لیکن سمجھا جاتا ہے کہ یہاں وہ موجود ہے۔ جیسے کہتے ہیں جاء فلان قبل فلان، کہ فلاں شخص تو فلاں سے پہلے آ گیا، تو قبل فلان، فلان مضاف الیہ ہے اور قبل مضاف ہے، تو مضاف بن کے اس نے اپنا مفہوم دیا۔ یا کہتے ہیں داری قبل داری ہی، کہ میرا گھر تو اس کے گھر سے پہلے ہے، تو یہاں بھی یہ تقدیراً یہ ظاہری لفظی اضافت کے ساتھ آیا ہے، لیکن اضافت تقدیری جہاں یہ نہیں اضافت ہوتی اس میں کیا صورت ہے کہ وہاں بھی اضافت تو مانی جائے گی لیکن ظاہری کوئی لفظ موجود نہیں ہوگا، جیسے قرآن کریم میں آیا ہے للہ الامر من قبل و من بعد، کہ اللہ کے لیے ہی پہلے بھی حکومت تھی اور اب بھی، اور اضافت کے وقت یہ منصوب ہو جاتا ہے
اور جہاں یہ تقدیری ہے وہاں یہ مبنی علی الضم ہوتا ہے۔ اب چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے اس لیے باقی انشاءاللہ تعالی اگلی کلاس میں۔ اب اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔